تقریباً 75,000 سے 1 لاکھ خواتین کی عصمت دری ہوئی جب پاکستان کا قیام ہوا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو وہ لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں تھیں. اور حب الوطنی کو جب جرم بنا دیا جائے گا تو پھر تو خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک ایسے موقع پہ اللہ نے اکٹھے ہونے کا موقع دیا جو شاید ہماری سوچ کے ایسے دریچے کھولے گا، قربانیوں کی ایسی داستانیں جو انسان کو نعمت پر شکر ادا کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ استاذہ قیام پاکستان، آغاز پاکستان اور استحکام پاکستان کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سروے یہ کہتا ہے کہ تقریباً 75,000 سے 1 لاکھ خواتین کی عصمت دری ہوئی جب پاکستان کا قیام ہوا۔ ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا، انہیں اٹھا لیا جاتا تھا، انہیں بیچ دیا جاتا تھا، ایون 10 سے 15 روپے کے عوض میں عورتیں بکیں، اور بے شمار جو ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی، جو ہمارے بچوں نے قربانیاں دی، جو ہمارے بوڑھوں نے قربانیاں دی۔ اتنی قربانیوں کے صلے میں ملنے والا ملک، اور پھر جب ہم بہت سارے معاملات میں ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم شاید اس نعمت کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ کیا ہم اپنے اسلاف کا یا ان قربانیوں کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی گرد بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کس مشقتوں سے ہم نے ایک آزاد ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیا تھا۔ جزاک اللہ خیر فائزہ. بڑی اہم جانب آپ نے توجہ دلائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی خاطر جو قربانیاں دی گئیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی خاطر نہیں تھا صرف، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو وہ لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں تھیں. تو جو قربانیاں دی گئیں، ان قربانیوں کا جو اثر اس جنریشن پر تھا، وہ اثرات بعد میں مدھم ہونے شروع ہو گئے. یہ نیچرل ہے کہ جو چیز ایکسپیرینس سے ایکسپیرینشل لرننگ جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور بعد میں وہ چیزیں اس طرح سے تر و تازہ نہیں رہتی. لیکن یہاں بیٹھے ہوئے کیا آپ فیل نہیں کرتے کہ آپ کی کیفیت فرق ہو جاتی ہے جس وقت ہم یعنی کچھ چیزوں کو بھی دوبارہ دہراتے ہیں، اور اپنی تاریخ اور ان قربانیوں کو کسی حد تک جو ہے وہ ہم ایسی فارم میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو امیجن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگرچہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ وہ پوری کیفیات ہم لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی جنریشنز کو جس طرح سے یعنی اس دور میں لے جا کے انہیں وہ سب کچھ دکھانا تھا، سمجھانا تھا، اور انہیں جو محبت دلانی تھی وہ دلا نہیں سکے. میں دو باتیں سمجھتی ہوں. ایک جو یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ نیشنلزم کی وجہ سے، یعنی جو یعنی قوم پرستی جیسے کہا جاتا ہے، یا یعنی قومیت کو جو جس انداز میں پیش کیا گیا، اور حب الوطنی کے بارے میں جس طرح سے جو چیزیں سامنے رکھی گئیں، ان کا بھی اثر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو چیزوں کو مکس کر کے پیش کیا گیا کہ پاکستان ایک قوم ہے، ملک ہے، اور اسلام ایک دین ہے. تو دین اور قوم یہ دو مختلف نظریات ہیں. اس کنفیوژن میں جو علماء تھے، انہوں نے یہ کنفیوژن آگے تک یعنی ایک اعتبار سے ٹرانسفر کی ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. یعنی آج تک اس ملک کو بچانے کے لیے بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈاؤٹس ہیں. دوسری طرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک آزادی کا جو شطر بے مہار تصور ہے، ایسا تصور جس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں، آپ اپنے ملک کی سالمیت، ملک کی استحکام کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ کو آزادی ہے. تو لوگ آزادی کے ساتھ اس پہ تبصرے کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ جس طرح سے نیگیٹو کوششیں ہوئیں، اس کو ہینڈل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن اوور آل یعنی اسے یعنی اپنی بنیادی رسپانسبلٹی نہیں سمجھا گیا کہ ہم ایسی آزادی نہیں دیں گے جو وطن کے یا ہمارے دین کے خلاف.
اینکرز بیٹھیں دین کے بارے میں کچھ کہہ دیں, پاکستان کے بارے میں کچھ کہہ دیں, کسی کو فرق نہیں پڑتا. ماں باپ نے بھی حب الوطنی ویسے نہیں سکھائی, آزادی کا بہت ہی غلط جی, مطلب ہم نے اڈاپٹ کیا, اور تعلیمی اداروں میں بھی وہ سب کچھ نہیں آیا. اور جب استاذہ یہ نہیں ہوا تو پھر وہ جتنی جدوجہد تھی وہ آہستہ 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 آہستہ, میں سمجھتی ہوں کہ ایک جنریشن کو اس کی پہچان تھی. آج اس جگہ پر آ کر بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک جنریشن اس کو جانتی تھی, وہ جن سے ہمیں کچھ سننے کا موقع ملا, لیکن جو نئی جنریشنز ہیں وہ بہت زیادہ لا علم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور قربانی کی ان داستانوں کو سمجھتی نہیں ہیں. دیکھیں, کسی قوم کو جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں اس کی زبان سے دور کر دیں تو زبان کے ساتھ ساتھ یعنی پورا کلچر اور پوری وہ تہذیب وہ بھی دور ہو جاتی ہے. آپ جب پاکستان کے بسنے والوں کو جن کی زبان اس علاقے کی زبان نہیں ہے صرف, یعنی ان کی جو دینی زبان ہے, جس زبان میں ان کا دین ہے, اور جو زبان ان کی مدر ٹنگ ہے یا جو علاقے میں بولی جانے والی زبان ہے, اس کو ایسی جگہ پہنچا دیں کہ لوگ بولنے میں شرمندگی محسوس کریں, اس کے مینوسکرپٹ کو چینج کرنے کی کوششیں کریں, تو آپ کی جنریشن جس لینگویج میں جو کچھ سیکھ رہی ہے وہ بڑا ہی ہاربل ہے. میں اس خاتون کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں جس کا درد جو ہے وہ آج ہر محب وطن خاتون کا یا محب وطن پاکستانی کا درد ہو سکتا ہے. ایک خاتون کی میرے سے ملاقات ہوئی, کہنے لگی میں اپنے بچوں کو وزٹ کروانے کے لیے یو ایس سے لے کے گئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہالی ووڈ بھی ضرور جائیں. تو جس وقت میں ہالی ووڈ انہیں لے کے گئی تو مجھے ایسا لگا آج جو ان کی خوشی ہے نا, آج ان کی جو مسرت ہے, یہ بالکل زندگی میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی تھی. نہ انہوں نے اپنے ننیال جا کے ایسی خوشی کا کبھی اظہار کیا, نہ ددھیال جا کے, نہ پاکستان میں یہ کبھی اتنے خوش ہوئے, لیکن ہالی ووڈ میں یہ خوش ہیں. ان کے ایک ایک ایکٹر کو, کردار کو وہ جانتے ہیں, اس علاقے کی جغرافی سے یہ واقف ہیں, اس علاقے کی اینٹ اینٹ سے اور ذرے ذرے سے انہیں محبت ہے. یہ محبت کیسے آئی؟ زبان بہت بڑی چیز ہے. جب آپ کی زبان بدل گئی, جب آپ کا مینوسکرپٹ چینج ہو گیا, جب آپ کا نظریہ جو ہے بدلنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ کوشش ہوئی, تو ٹھیک ہے. لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان سے ایسی قوم تیار کر رہے ہیں کہ جن کی شکلیں تو ہندوستانی ہیں لیکن یعنی وہ کریں گے وہی کچھ جو ہم چاہتے ہیں, یعنی وہ ہمارے مقاصد کے لیے کام کریں گے, وہ سوچیں گے وہی, وہ کام ایسے کریں گے جس کی وجہ سے یعنی ان کا اپنے نظریے سے, اپنے ملک سے, اپنے وطن سے وہ تعلق ہی نہیں رہے گا, ایون نسل سے بھی تعلق نہیں رہے گا. تو کیا آج ہماری نسلیں اس کا شکار نہیں ہیں؟ یہ اسلام کو تو بھولے تھے, پاکستان کو بھی بھولے تھے, اب ماں باپ کو بھی بھول گئے. تو یہ تو ہوگا. اور اصلاً میں یہ سمجھتی ہوں اگلی سطح بھی آ چکی کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے, نشے میں ڈوب رہے ہیں, اور اسکرین ٹائم اتنا زیادہ بڑھ گیا, اپنے آپ کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کہی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو, اپنے مقاصد کو, اپنے مستقبل کو بھی بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے. استاذہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی نوجوان نسل کو کہ جب ہم آزادی کا دن آتا ہے تو آزادی کا دن پھر کس طرح سے منانا چاہیے؟ فائزہ, یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آزادی دراصل ہے کیا؟ کیا آزادی اپنے اللہ سے آزادی ہے؟ کیا آزادی کا مطلب اپنے دین سے آزادی ہے؟ کیا آزادی کا مطلب اپنے ملک سے, اپنے پاکستان, اپنی دھرتی, اپنے کلچر سے آزادی ہے؟ کیا آزادی کا مطلب اپنے ماں باپ سے آزادی ہے؟ آخر کس چیز سے آزادی حاصل کریں گے؟ کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ, نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو. تو باؤنڈری تو ہر ایک چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی طے کی ہوئی ہے, اور باؤنڈریز لوگ بھی بناتے ہیں. ہمارے ہاں تو یوتھ جو ہے وہ خاص طور پر باؤنڈری کی بہت زیادہ قائل ہے. تو جب آپ باؤنڈریز بناتے ہیں تو اپنی مرضی سے بناتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی باؤنڈری میں رہے.
کہ اللہ کی حدود کو نہ توڑیں، اللہ کی باؤنڈری کو نہ توڑیں. تو بات یہ کہ جیسے آزادی ہے تو یہ مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے، یہ چترے بوئے مہار آزادی نہیں ہونی چاہیے. ملک آزاد ہو تو بیٹھ کر ڈسکشنز کریں، سیمینارز ہوں، فورمز ہوں، اپنے ان قربانیوں کو یاد کریں. اور اس کے لیے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ ہے. لیکن کام جو ترقی کے کام ہو رہے ہیں اس میں اپنے کنٹریبیوشن کو تلاش مجھے ایسا کریں. فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک سال سے اگلے سال کے درمیان ایسی اچیومنٹس ہوں جس کو وہ اگلے سال پیش کر سکیں. آزادی کے اس برس میں ہم نے یہ کچھ اچیو کیا. ادارے بھی اسے اپنے لیے پلان کریں، ملکی سطح پر، گورنمنٹ کی سطح پر بھی ہو، سیاستدان بھی پلان کریں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ پلان کریں. ایک ہاسپٹل میں لوگ ہیں نا، لیکن آزادی کا یہ سال ہمیں ملا ہے، اس برس میں ہم اپنے پیشنٹس کے لیے یہ کام کریں گے، یا اس ہسپتال کی ترقی کے لیے یہ کام کریں گے، یا اسی طرح سے کوئی تعلیمی ادارہ ہے تو وہ تعلیمی ادارے کی ترقی کے لیے یہ کام کریں گے. یہ ایویلویشنز ہوئی نہیں نا. مطلب اگر کسی آرگنائزیشن کی سطح پہ ہو بھی گئی تو بینگ اے امت، بینگ اے نیشن تو ہم نے سوچا ہی نہیں. اور ہم امت اور نیشن ہونے کے درمیان بھی کچھ پھنسے رہ گئے. اصل میں کچھ مسکنسیپشنز جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، جس کی وجہ سے یعنی حب الوطنی کے حوالے سے. اور حب الوطنی کو جب جرم بنا دیا جائے گا دیکھیں تو پھر نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم خطرناک اتنی نتائج محبت برآمد کرتے ہوں تھے گے. مکہ سے جب آپ مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ سرزمین مکہ تو دنیا کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا. اور اسی طرح سے جیسے جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد سے واپس آتے یا کسی بھی سفر سے واپس آ رہے ہوتے تو آپ مدینہ کے قریب آنے سے پہلے اپنی سواری کو تیز کر دیتے. آپ نے کتنی بار یہ فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. تو احد کہاں تھا؟ مدینہ میں. تو مدینہ کی سرزمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی. اس کی دلیل تو ہمیں ملتی ہے کہ اپنے علاقوں سے جو ہمارے لگاؤ ہوتا ہے، جو اپنے ملک سے محبت ہے، جو وطن سے محبت ہے، یہ دین کا حصہ ہے. یہ دیکھیں کہ دین ایک سے چیز باہر ہے، چیز نہیں جیسے ہے. آپ اگر اپنی ذات سے محبت نہیں کرتے نا تو اس کو آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ اور اگر آپ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے تو اس سے دہشت گردی سے کیسے بچاؤ گے؟ اسے یعنی فساد سے کیسے بچاؤ گے؟ اسے دشمن کے ہاتھوں سے کیسے بچاؤ گے؟ تو ملک سے محبت تو ضروری ہے نا. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو آنے والے دنوں میں بھی ہم اس حوالے سے سیریز ریکارڈ کرتے رہیں گے وہ ہمارے لیے ایک اہم سرمایہ بنے گی. اور بہت سارے سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے بہت سارے ان چیزوں کے جواب دیتے رہیں گے.